یقیناً تم ایسا سوچتے ہو نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں وظیفے کروں یا رک کر دعا کروں مگر میری دعاؤں کو قبولیت کا رنگ نہیں ملتا۔ پھر تم ان لوگوں پر نگاہ رشک بھی ڈالتے ہو جن کو بن مانگے سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ سنو، خود کو کسی بیکار سوچ یا عمل میں ضائع مت کرو، کیونکہ تمہارا رب حسن عمل کی قدر کرنے والا اور بہتر سے بہتر اجر دینے والا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اپنی بارگاہ میں بڑھا کر قبول کرتا ہے۔ سنو، تمہاری دعا تمہاری درخواست ہوتی ہے۔ دعا کی حقیقت اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا ہے۔ جس طرح تم دنیا والوں سے کسی چیز کی درخواست کرتے ہو عاجزی کے ساتھ، اور اگر دعا قبول نہیں بھی ہوتی تب بھی تم اپنے اندر کمی محسوس کرتے ہو اور یہی کہتے ہو نا کہ شاید مجھ میں کوئی خامی ہوگی، میری درخواست ٹھیک نہیں ہوگی یا قانون کوئی دوسرا ہوگا۔ بالکل یہی یقین ہو تمہارا بھی اپنے اللہ کے لیے۔ تم اس سے بھی ایسے ہی مانگو جیسے تم دنیا والوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ ارے دنیا کے سہارے تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں، تو پھر جب تم دنیا والوں کو اتنی اہمیت دیتے ہو تو وہ تو تمہارا رب ہے نا۔ اس کو اچھا نہیں لگتا جب تم اس کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہو۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ جو تم شکوہ کرتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا رنگ نہیں دیتا، تو یاد رکھو اللہ تمہاری ہر دعا کا جواب ضرور دیتا ہے، کبھی تمہیں اپنی مانگی ہوئی چیز سے ملا کر تو کبھی اس سے دور کر کے۔ بس اللہ کی عطا کے ذریعے مختلف ہوتے ہیں جن کو تم سمجھنے سے قاصر ہو۔ کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے اپنا پیغام بھیجتا ہے تو کبھی وہ کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں اپنی مصلحتیں سمجھا دیتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ اس میں یقیناً روح کا ریزہ ریزہ ہونا بلا وجہ نہیں ہوتا۔ جب کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کی موجودگی محسوس کرنا، تبھی تمہیں اس کی سرگوشی دکھائی دے گی۔ تمہیں تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے اپنی بات کرو، اپنی تکلیف بتاؤ، ساری پریشانیاں اللہ کی دہلیز پہ چھوڑ جاؤ۔ اب صرف تم اور وہ اللہ ہوتا ہے۔ وہ تمہیں سب کچھ بھلا دیتا ہے، وہ تمہیں مسکرانا سکھا دیتا ہے۔ تب تم تنہا نہیں ہوتے، تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، اس کو دونوں جہاں کی تمام رونقیں ادا کر دی جاتی ہیں۔ جب تم رات کی تاریکی میں اٹھ جاتے ہو، اللہ سے دعائیں کرتے ہو اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو تم ٹوٹ جاتے ہو، بکھر جاتے ہو، تم اللہ سے نا امید بھی ہونے لگتے ہو، تو تمہاری یہ کیفیت دیکھ کر تب میرا اللہ کن کہہ دیتا ہے، تب وہ قبولیت سے نواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے اداس نہ ہو۔ تو اس وقت تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں ملی، تب میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، تو پھر میں تمہیں غلط چیز کیسے دے دوں؟ اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ اور پھر وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی زیادہ عطا کر دے۔
تم جانتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ تو یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس چیز سے کیا غرض کہ کشتی آر لگے گی یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں ڈوب بھی گیا تو یہ بھی میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو امتحان ہے اعتبار کا۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ تمہاری سوچ سے بھی کہیں آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین رکھو جس دن یہ فیصلہ اس اعتبار پہ چھوڑو گے کہ جو بھی ہوگا میرے لیے بہترین ہوگا، اس دن تمہیں قبولیت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ میرا اللہ حالات و واقعات کے ساتھ لوگوں کو اور ان کی سوچ کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ یا اللہ ہم نہیں جانتے تیرے بندوں کو کیا کیا پریشانی ہے، ہم ان کا ہنسنا دیکھتے ہیں، تو ان کا رونا بھی دیکھتا ہے، ہم ان کی خوشیاں دیکھتے ہیں، ہم ان کی آہ و بکا دیکھنے سے قاصر ہیں، تو ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ اے مالک تو اپنے سب بندوں کے دلوں کو سکون عطا کر دے، تو سب کی دعائیں سن لے، تو سب کو اپنی طاقت کے اندر لے لے، سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے کر ان کے دلوں کو اطمینان بخش دے۔ آمین۔